ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت آسانی سے بگڑ جاتے ہیں. بچے میں ہوتا ہے, انسان کی طبیعت میں ہے. اگر آپ بچے کو شروع سے جیسے ہی رونا شروع ہو چاکلیٹ دے دیں, رونا بس شکل بننے والی ہے, جیسے بادل آئے ہیں, تھوڑے سے آثار آئے ہیں, بارش سے پہلے آپ نے فوراً بار بار دے دی, کیا ہوتا ہے؟ بگڑتا ہے کہ نہیں؟ اب تو عادت ہے, اب تو دھمکیاں دے کے روئے گا. اب نہیں دو گے تو بدتمیزی کرے گا. لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں نا. آپ کے نزدیک آپ رحمت کر رہے تھے, رحمت کو فائدہ اٹھانا شروع, وہ تو 3 سال کا بچہ فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے. ہم کیا چیز ہیں؟ انسان کو اگر بار بار کچھ دیا جائے تو اس میں ایک کمزوری ہے کہ وہ اس کا فائدہ اٹھانے ہی لگتا ہے, اس کو عادت ہی پڑ جاتی ہے. اور وہ جانتے بھی ہو کہ میں اس کا مستحق نہیں ہوں, پھر بھی کوئی امپلائر ہے, کوئی باس ہے, اس نے جاب دی, آپ سے کہا 9 بجے پہنچنا صبح آفس میں, 5 بجے چھٹی ہوگی. آپ سے پوچھ گچھ نہیں کرتا. کبھی آپ 9:15 بجے پہنچ گئے, کبھی 10 بجے پہنچ گئے, کبھی 11 بجے پہنچ گئے. پہلی دفعہ تو ڈر گئے تھے, لیکن اس نے کچھ کہا نہیں آگے سے, بڑے آرام سے آپ سے بات کی. کہا کیا ہو گیا تھا؟ بس یہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ بس ٹریفک تھی, کچھ ہو گیا تھا, فیملی سچویشن, کوئی نہ کوئی آپ نے بہانہ بنا دیا. اب اس نے کچھ کہا نہیں آگے. اب اس نے 1-2 مہینے اگر کچھ نہ کہا تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ 9 بجے تو وہ بس ایک سجیشن ہے, رول تھوڑی ہے. بلکہ یہاں تک نوبت آتی ہے کہ جب وہ کہے کہ 9 بجے پہنچ جانا, تو آپ آگے سے کہتے ہیں میں نہیں پہنچ سکتا, مجھے کچھ اور کام ہے ابھی. الٹا آپ سر پہ چڑھ جاتے ہو. اور پھر وہ اگر آپ سے کہے کہ دیکھو میں تمہیں آرام اسلوب سے آسانی سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, تمہیں وقت پہ آ جانا چاہیے, لیکن تم نہیں مان رہے, اب تمہیں میں وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر 1-8 ہفتہ یہ مزید ہوا تو مجھے تمہاری جاب لینی پڑے گی. کیسا ظالم باس ہے, دیکھو ذرا, میں نے کیا کچھ نہیں کیا اس کمپنی کے لیے اور یہ مجھے فائر کرے گا. آپ کے ساتھ نرمی کی گئی, لیکن پھر ایک دفعہ عادت پڑ جائے اور پھر تو خرابی اپنی تھوڑی نظر آنی ہے. اب مجھ سے کیوں لیا, مجھے کیوں وارننگ دی؟ حد ہوتی ہے. ویسے مجھے پتا ہے سارے باس ایسے ہی ہوتے ہیں. پھر اس کے کیڑے نکالنا باقی کو ورکرز کے سامنے, یہ ایسا ہی ہے, اس کو نہیں پتا یار کیا مصیبت ہے. ویسے یہاں پہ نا کیا جواب ہے, کیا بتاؤں, اللہ ہی مالک ہے. یہ ہے ہیومن نیچر, فائدہ اٹھانا. اب مجھے آپ یہ بتائیں, اللہ تعالیٰ نے کتنے نعمتیں دی ہیں؟ دیتا ہی جاتا ہے. پھر آپ کی بڑی خواہش تھی کہ آپ کی بچے کی ریزیڈنسی آپ کے شہر میں ہو جائے, یا آپ کی بڑی خواہش تھی کہ یہ والا گھر مل جائے, یا بینک یہ لون اپروو کر دے, یا یہ والی گاڑی ہو جائے, یا پتہ نہیں کیا خواہش ہوتی ہے انسان کی, یا وہ وہاں پہ رشتہ ہو جائے, یا اب نہیں ہوا وہ, یا امتحان پاس نہیں ہوا. پتہ نہیں کس بات کا غصہ ہے اللہ کو, کیا گناہ کیے تھے ہم نے کہ ہمیں اس کی سزا مل رہی ہے. ایسے الفاظ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں, جیسے ہوتا ہے تمہارے لیے تو تم بیچارے, تمہارے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں اللہ نے, تمہیں تو بھولا ہوا ہے بالکل. وہ نہ تمہاری دل کی دھڑکن کا خیال رکھا, نہ تمہاری سانسوں کا خیال رکھا, نہ تمہاری حفاظت کی جب تم سو رہے ہوتے ہو, نہ جب تم گاڑی چلا رہے ہوتے ہو, نہ تمہارے ارد گرد فرشتے ہوتے ہیں جو تمہاری گاڑی کو ٹکر نہیں لگنے دیتے. وہ یرسلوا علیکم حفظا, نہیں, اس نے کیا کیا تمہارے لیے؟ تمہیں تو وہ ایپلیکیشن ہی اپروو نہیں ہوئی, ساری زندگی تمہاری خراب کر دی اس نے. اتنی جلدی انسان ناشکرا بن جاتا ہے نا, اتنی جلدی. ایک مصیبت آتی ہے, ربی احانن, قرآن کہتا ہے میرے رب نے تو بس بےزتی کر دی میری. تھوڑا سا امتحان لیتا ہے بس, اس کو تو مجھ سے پتہ نہیں کیا نفرت ہے, کیا مصیبت ہے. دیکھیں جی اللہ کا شکر ہے, لیکن کیا کہہ سکتے ہیں, بس وہ امتحان ہی لیتا رہتا ہے. اب کیا کر سکتے ہیں, دنیا ہے ہی مصیبتوں کے لیے. یہ سوال پوچھا گیا انسان سے, تم کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ مجھے ڈر آتا ہے غریبوں پہ نہیں, امیروں پہ, جن کے حالات کچھ خوشحال ہیں نا, خاص کر ان کی اولاد پہ مجھے ڈر آتا ہے. جب کھلونا مانگو مل گیا, جب ویڈیو گیم مانگو مل گئی, جب نئے کپڑے مانگے مل گئے, جس پارٹی میں جانا ہے جاؤ, جس ٹرپ پہ جانا ہے جاؤ, ہر چیز مل رہی ہے. بچے کو ایسی عادت پڑتی ہے 15-16 سال کی عمر میں, کون سی ویڈیو گیم اس کے کمرے میں نہیں ہے,
کون سا فون نہیں ہے اس کے پاس، کون سا انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے اس کا، سب چیز ہے، لیکن اس سے زیادہ ناشکرا، کھانا سامنے، I don't like it, I don't want to eat this. فریج بھرا ہوا، کوئی شکر نہیں. اچھا وہ نہیں ہے، چھوڑو دفع کرو، میں نہیں. کھانے کے معاملے میں، کپڑے کے معاملے میں، باہر جانے کے معاملے میں، بچی آپ سے 16 سال کی بچی کون سی نعمتیں، آپ کے دادا دادی کو تو ان چیزوں کی ہوا بھی نہیں ہوگی جیسی لگژریز آپ نے اپنے بچوں کو دی ہیں. اور وہ بچی وہ کہے گی کہ میں نے اپنی دوست سہیلی کے گھر جانا ہے، اور آپ منع کر دیں کہ نہیں وہ وہاں نہیں جا سکتی، وہ بہت دیر تک جائیں گے باہر، مجھے نہیں پتا کون لوگ ہیں. یو روئن مائی لائف، آپ نے میری ساری زندگی برباد کر دی. I wish I was dead. I have the worst parents. میرے سب سے زیادہ برے والدین ایسے میرے اتنے. دوسری طرف ایک اسی عمر کی بچی کہیں پاکستان میں، کسی پنڈی میں، کسی پشاور میں، کہیں پہ، اس کو عید میں ایک بوٹی کھانے کو ملے گی، وہ اتنی خوش. میں نے پتا کہ بیف کھایا تھا، وہ اتنی خوش. ایک ہی چپل اس کے پاس، اسی کو دوبارہ سی کے چلاتی ہے، پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر سی لیتی ہے اس کو، اس میں وہ خوش. اور ایک طرف یہ، اور میں بتا رہا ہوں جب یہ میزان الٹا ہوگا نا تو اس نے امیر ہونا ہے. یہاں فقیری ہوگی کہ یہاں شکر گزاری نہیں تھی. انسان کو شکر گزار ہونے کی بہت ضرورت ہے. ہمارے ارد گرد جب نعمتیں ہوتی چلی جائیں تو عادت پڑ جاتی ہے، جیسے لگتے ہیں کہ ہم اس کے مستحق ہیں. میں تو اس بات کا مستحق ہوں کہ کھجور میٹھی ہو، میں اس بات کا مستحق ہوں کہ ہوا اچھی چل رہی ہو، میں اس بات کا مستحق ہوں کہ تمام میرے ارد گرد جو ماحول تیار کیا گیا ہے وہ میرے لیے مجھے خوشی دینے والا ہو. تھوڑی بارش ہو جائے میرا موڈ خراب، تھوڑی گرمی ہو، بڑی گرمی مصیبت. یہی تو ہم بن چکے ہیں اب تو ہر چیز ہماری مرضی کی ہونی چاہیے. اے سی نہیں چل رہا، آؤٹ ہو گیا. یہاں تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، کبھی اے سی یونٹ خراب ہو گیا، گاڑی کی ایئر کنڈیشننگ نہیں چل رہی، ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں. کتنی جلدی انسان ناشکری پہ اتر آتا ہے، کیا مصیبت ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون سی قدرتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جس کو تمہاری خدمت میں اس نے گرایا ہوا ہے، تمہارے مزے کے لیے اہتمام کیے ہوئے ہیں. کن کا انکار کرو گے، کن کا انکار کرو گے. اتنا گہرا سوال پوچھا نا انسان سے. اگر تم میں شکر گزاری ہوتی تو تمہیں اس قرآن کی مٹھاس سمجھ میں آتی. اگر تمہیں شکر گزاری نہیں ہے تو اس قرآن کو اوپر سے نیچے تک پڑھ لو، کچھ نہیں پلے پڑنا. جب ہمارے 16 سال کے بچوں میں شکر گزاری نہیں ہوتی، میں نے دیکھا شکل پہ نظر آتی ہے. بیٹھے ہوئے جی سنڈے اسکول میں کہ قرآن کی کلاس میں، کہ بیٹھے ہوئے ایسے بیٹھے ہوئے سگریٹ چنگم چبا رہے ہیں، وہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، آخرت کی بات ہو رہی ہے، رسول کی بات ہو رہی ہے. ان کے دماغ میں ایک ہی لفظ ہے، واٹ ایور. آنکھوں سے پتہ چل رہا ہے کوئی I don't care، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے، میری تمام ضروریات تو پوری ہو رہی ہیں. اور استغنا، کیا وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے اسے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے؟ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں نا. اور ہم نے اپنی اولاد کو اس چیز میں ٹرین کر دیا ہے، مجھے تو کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں. ہے تو بلکہ نہ صرف ضرورت، تمام لگژریز جو مجھے دی جا رہی ہیں وہ تو اگر نہ دی جائیں تو پھر دیکھنا، وہ تو ملیں گی ہی ملیں گی. مجھے کیسے نہیں ملیں گی؟ آپ تو اب اپنے ہی مالک بن چکے ہیں. فرعون آپ کو آٹوگراف آ کے لے لے. اسی کو کہتے ہیں انا ربکم الاعلی. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی علامات میں سے کہا تھا کہ عورت اپنی ہی مال کو پیدائش دے گی، آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے آج. آخرت کی نشانی تھی نا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. وہاں تو یہ قریش سے بات ہو رہی تھی، لیکن ان کے ذریعے ہم سب سے بات ہو رہی ہے. ہم سب کو بتایا جا رہا ہے قرآن کی مٹھاس تب تک نہیں آئے گی جب تک شکر گزاری نہیں آتی.